بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جامع فوجی آپریشن کی منظوری۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی وفاقی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق کل عدم مجید بریگیڈ، کل عدم بی ایل اے، کل عدم بی ایل ایف اور بی آر اے ایس کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ یہ دہشت گرد تنظیمیں ملک کی اقتصادی ترقی کو ناکام بنانے کے لیے شہریوں اور غیر ملکیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ یہ سب دشمن قوتوں کی ایما پر ہو رہا ہے۔ آرمی چیف نے قومی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام متعلقہ فریقین کو متعین کردہ اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنانے اور ملکی مسائل سے نمٹنے کے لیے سیاسی اتفاق رائے اور مثبت قومی بیانیے کو فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ ہمیں اپنا کام کرنے سے روکنے والے کو نتائج بھگتنا ہوں گے، سپہ سالار کا دو ٹوک پیغام۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے۔ آئین ہم پر اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، کوئی یونیفارم میں اور کوئی یونیفارم کے بغیر ہے۔ ہم سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ گورننس میں موجود خامیوں کو اپنے شہداء کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں۔ کسی کو احتجاج کی آڑ میں انتشار کی اجازت نہیں دیں گے، وزیر اعظم کی وارننگ۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب میں کہا، معیشت کو مضبوط کرنے میں وفاق، آرمی چیف اور صوبوں کا اہم کردار ہے۔ معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہوگا۔ پروگرام منظور کرانے میں صوبوں نے وفاق کی پوری مدد کی۔ آج اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی سب سے اونچی سطح پر ہے، مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر ہے، شرح سود 22 سے کم ہو کر 15% پر آ گئی۔ کس کی مانے کس کی سنے؟ پی ٹی آئی کارکن چکرا کر رہ گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اجازت دے دی، علیمہ خان کا دعویٰ۔ شیخ وقاص اکرم کچھ اور ہی کہانی سنانے لگے، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی اجازت نہیں لینے گئے۔ علی امین نے پوچھا، اگر حکومت مذاکرات کا کہے تو کیا کریں؟ بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ مطالبات مانے جائیں تو مذاکرات کر لیں۔ گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات، 24 نومبر کے احتجاج اور سیاسی معاملات پر مشاورت۔ اسی طرح کے ایسے مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں ہے جو خان صاحب کے ان خیالی، فرضی، تصوراتی، ان ریئلسٹک، غیر حقیقی، غیر جمہوری مطالبات کے بارے میں ہم غور کر رہے ہوں اور ان 4 چیزوں کے بارے میں ہم کوئی رعایت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ ایک تماشا پن ہے اور اس تماشا پن کے اندر ہم نہیں آئیں گے، اس طرح کے ڈراموں کے اندر ہم نہیں آئیں گے۔ حکومت تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہی، نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کا دو ٹوک اعلان۔ 365 نیوز کے پروگرام ہیڈ آن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، احتجاج کی کال دے کر پی ٹی آئی رہنما بند گلی میں پھنس چکے، بہتر ہے یہ کال واپس لے لیں۔ اسلام آباد انتظامیہ کا تحریک انصاف کو 9 مارچ کا اشارہ، احتجاج اور دھرنے سے نمٹنے کا پلان بنا لیا۔ وفاقی پولیس نے رینجرز اور ایف سی کے 9000 اہلکار طلب کر لیے۔ ذرائع کے مطابق اہلکاروں کی تعیناتی مکمل اینٹی رائٹ کٹس کے ساتھ مانگی گئی۔ آئی جی اسلام آباد کی خط لکھ کر رینجرز اور ایف سی کی تعیناتی کی سفارش۔ اسلام آباد پولیس نے 40,000 آنسو گیس کے شیل بھی مانگ لیے۔ مظاہرین کے لیے 50,000 ربڑ کی گولیاں اور 2000 پیلٹ گنز شامل۔ اسلام آباد کو بند کرنے کے لیے 400 سے زائد کنٹینرز بھی طلب۔ پنجاب پولیس بھی تیار، 10,000 سے زائد نفری سٹینڈ بائی کر دی۔ پی ٹی آئی احتجاج میں شرکت کرنے والے کے لیے نیا شکنجہ، مظاہرے میں جانے والے طلبہ کی تعلیمی اسناد اور داخلے منسوخ کرنے پر غور۔ مظاہرین کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ منسوخ اور سم بلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ فیصل واڈا کی تحریک انصاف کے احتجاج پر پیش گوئیاں، کہا 24 نومبر کو کوئی رہائی نہیں ہو رہی، یہ 50 لاکھ لوگ بھی لے آئیں تو فرق نہیں پڑتا۔ احتجاج کی کال پانی کے بلبلے کے سوا کچھ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو بچانے میں کوئی مخلص نہیں، ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مداخلت ہوئی تھی۔ ہم کانگریس کا خط بھی دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے ملک میں مداخلت نہیں کرتے، آپ یہاں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کو رہائی نہیں دلوا سکتے۔ گنڈاپور بھی کسی کے کہنے پر ہی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔
तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कबल अली अमीन गंडापुर के लिए नई मुश्किल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पेश न होने पर फैसला सुनाया। गंडापुर के खिलाफ लाहौर के थाना मनावा में 2 मुकदमात दर्ज हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकातें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी की बैठक। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वसाइल के हवाले से विफाक के गैर मुनसिफाना रवैये से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की विफाकी रवैये पर सूबाई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से शर्जील इनाम मेमन की भी मुलाकात। सीनियर वजीर सिंध ने बताया कि सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है। स्मॉग छट गई, बच्चों का रिलीफ पैकेज खत्म। लाहौर और मुल्तान डिवीजन में भी आज से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। बाकी डिवीजन्स में तालीमी इदारे पहले से ही खुल चुके। तालीमी इदारे 8:45 बजे से पहले नहीं खोले जाएंगे। तलबा और असातिज़ा और अमले के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। दिफाई हथियारों का बैनुल अक़वामी मेला आइडियाज 2024 कराची में सज गया। नुमाइश में 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान और 33 गैर मुल्की वफूद शरीक। ईरान, इटली और यूक्रेन की पहली बार शिरकत। पाकिस्तान का तैयार करदा टैंक हैदर पहली मर्तबा नुमाइश का हिस्सा। इफ्तिताही खिताब में वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, मुज़ाकरात से तमाम मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दिफाई सनत में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों के वसी मौके मौजूद हैं। आइडियाज 2024 की सिक्योरिटी अहम है। वजीर आला सिंध पुरअज़्म, कहा कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 1 की पेशरफ्त बहुत बेहतर है। 300 में से 157 पोल साइट्स को कामयाबी से इंस्टॉल किया जा चुका। मकसद अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और जराइम पेशा अफराद को गिरफ्त में लाना है। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फेज 1 की रिपोर्ट वजीर आला को पेश। आईनी बेंच ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फैसला सुनाया। आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त को खारिज किया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त पर नाकाबिल समाअत के एतराजात बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच को ही फुल कोर्ट समझा जाए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। घी मिल्स पर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत, तमाम सूबों को नोटिस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हर केस आईनी बेंच ना भेजें। अगर किसी केस में आईनी सवाल हो तो सिर्फ उसे भेजें। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के आईनी बेंच को भेजे मुकदमात वापस। आईनी बेंच ने एक मौके पर 2 FIRs के इंदिराज से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार को हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। गवर्नर पंजाब की इत्तेहादी नून लीग पर लफ्जी फायरिंग। मीडिया से गुफ्तगू में सलीम हैदर खान ने कहा, नून लीग से इख्तिलाफात हाई लेवल पर चले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी वादे ना निभाने पर हुकूमत से नाराज हैं। पहले दिन कहा था कि इत्तेहादी हुकूमत है, नून लीग को कुछ सीखना चाहिए। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मजबूरी में बैठी है। नून लीग से जब भी इत्तेहाद किया तो पीपल्स पार्टी का नुकसान हुआ। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज का हक है। एहतजाज के हवाले से PTI का रिकॉर्ड अच्छा नहीं। JUI ने PTI को 9 मई का जिम्मेदार करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, 9 मई के पीछे तहरीक इंसाफ थी। तहरीक इंसाफ आइन के दायरे में रहकर एहतजाज करती है तो उसका हक है। अली अमीन गंडापुर एक गैर संजीदा इंसान है। मौसम सरमा के लिए बिजली के खुसूसी पैकेज की मंजूरी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। विंटर पैकेज 3 माह के लिए होगा। 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर बिजली 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट मिलेगी। वजीर आला पंजाब ने चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। हेल्थ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा।
ڈائلسس کے مریض کے علاج کے لیے فنڈز 10 لاکھ بڑھا دیے. گردے کے مرض میں مبتلا ہر مریض کے لیے 8.5 لاکھ روپے, ڈائلسس اور 1.5 لاکھ روپے کے ٹیسٹ کے لیے مختص. مودی سرکار نے کھیلوں کو سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا. بھارت پاکستان میں ہونے والے بلائنڈ T20 ورلڈ کپ سے دستبردار. بھارتی حکومت نے اپنی ٹیم کو شرکت کے لیے NOC دینے سے انکار کر دیا. چیئرمین PCB محسن نقوی کی غیر حاضری. چیئرمین قائمہ کمیٹی برہم. ثناء اللہ خان مستی خیل کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کا اجلاس. چیئرمین کمیٹی نے کہا یہاں کوئی مقدس گائے نہیں. چیئرمین PCB کو کہیں یہاں پیش ہوں اور جواب جمع کرائیں. ہم سے کوئی توقع نہ رکھے کہ ہم کسی کے غیر قانونی کاموں کو قبول کریں گے. اجلاس میں نگراں حکومت کا PCB کے اختیارات کابینہ ڈویژن کو دینے کا فیصلہ زیر بحث. ارکان کی مشاورت سے معاملے پر وزیر اعظم کو خط لکھنے کا فیصلہ. ملکہ کوثر کے سر چمچماتی ٹرافی کا تاج سج گیا. مریض GPO چوک پر چیمپئنز ٹرافی کی رونمائی. شائقین اور سیاحوں نے تصاویر بنوائی. سیاحتی مقام نتھیا گلی میں بھی ٹرافی کو نمائش کے لیے رکھا گیا. شاہینوں کا نیا مشن. ون ڈے سیریز کے لیے قومی ٹیم میلبرن سے روانہ. دبئی کے راستے زمبابوے جائے گی. سائم ایوب, شاہنواز دھانی, عامر جمال, عبداللہ شفیق, کامران غلام, ابرار احمد سمیت 10 کرکٹرز شامل. آسٹریلیا میں موجود اسکواڈ میلبرن سے براستہ دبئی زمبابوے پہنچے گا. شاہین آفریدی, نسیم شاہ اور بابر اعظم کو آرام دیا جائے گا. شاہد اسلم پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر. یوکرین کو امریکی میزائل کے استعمال کی اجازت کیوں دی؟ روس نے اپنے نیوکلیئر ڈاکٹرائن میں بڑی تبدیلی کر دی. نئی پالیسی کے مطابق غیر جوہری ملک نے مغربی حمایت سے حملہ کیا تو وہ روس پر مشترکہ حملہ تصور ہوگا. خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو خطرہ ہوا تو جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. عمر بھر ساتھ چلنے کا وعدہ وفا نہ ہو سکا. بھارتی موسیقار AR رحمان اور اہلیہ سائرہ میں شادی کے 29 سال بعد علیحدگی. بیان میں کہا مشکل فیصلہ تعلقات میں پھیلتی پیچیدگی کے باعث کیا. مداح ذاتی زندگی اور جذبات کا احترام کریں. برطانیہ میں سردی کی شدید لہر. معمولات زندگی معطل. درجہ حرارت -9 سینٹی گریڈ تک گر گیا. انگلینڈ, ویلز, شمالی آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں 200 سے زائد اسکولز بند. کئی شہروں میں ٹرین سروس روک دی گئی. سردی کی لہر ایک ہفتہ جاری رہے گی. مقام فیض کوئی راہ میں چچا ہی نہیں. انقلابی شاعر فیض احمد فیض کو رخصت ہوئے 40 سال بیت گئے. انقلابی فکر اور عاشقانہ لہجے سے منفرد مقام حاصل کیا. شاعری کے انگریزی اور جرمن زبان سمیت مختلف زبانوں میں تراجم شائع ہو چکے. فیض احمد فیض کو لینن پیس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. لازوال شاعری کی بدولت آج بھی مداحوں کے دلوں میں سے